جیسے کہ ان کے بل بوتے پہ ہمیں جنت مل جائے گی یا ہمیں کوئی مقام مل جائے گا. ہمیں سے ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اپنے اوپر خود کام کرنا ہے. اور دوسرا یہاں پر یہ ذمہ داری کہ ہمیں اپنے پیاروں کو بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے، جو کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر اپنے پیارے ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ، جو بھی ایمان لانے والا ہو کہ تیری تابعداری کرے. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اور اپنا پورا بھروسہ غالب اللہ مہربان پر رکھ. یعنی اگر انسان کوئی میسج دیتا ہے اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر کیا کہا گیا؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وہی نام آئے ہیں، لیکن اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اب یہاں توکل کی بات آ گئی کہ جب ہم نے پورے واقعات دیکھے جہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہی دو صفاتی نام دیکھے، العزیز الرحیم، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم بھی فرمایا، ان کو بہت چانسز دیے لیکن پکڑ بھی آ گئی. اور اب جب ہمارا معاملہ آ گیا، اب ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ سارے پیغامات پہنچانے ہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے بھی. تو پھر ہم کیا کریں جب لوگ سن نہیں رہے؟ تو بھروسہ کس پہ کریں؟ اس پہ، العزیز پہ. عزت کا معیار کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس سے. مطلب میں یہ نہ سوچوں کہ مجھے کوئی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اس بات پہ دکھی نہیں ہونا، مجھے تو یہ نام دے دیے، میری تو کوئی بات نہیں سنتا، مجھے تو فلاں ایونٹ پہ نہیں بلایا، مجھے تو کوئی ویلیو نہیں دے رہے. غلبہ کس کا ہے اصل؟ اللہ کا. اللہ چاہے گا جس کو عزت دینا چاہے گا اس کو عزت دے دے گا. ہمارے لیے معیار نہیں ہے. اور ساتھ الرحیم، ہم اللہ کی رحمت سے ابھی بھی اچھی توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کھول دے گا. جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. سنی سنائی باتیں پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور شعراء کی بات ہو رہی ہے، اور شاعروں کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بائی لارج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور کن چیزوں پہ توجہ دینا ہے. اور یہاں پہ جب شعر و شاعری کی بات کی جا رہی تو کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں، جو ہمیں یہاں سے بہکا رہی ہیں، ہمیں ایک اور ڈائریکشن دے رہی ہیں، اس میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کئی دفعہ لفاظی جو ہوتی ہے نا، اور بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کی جائے اور اس میں کوئی سر بھی شامل ہو جائیں تو لوگوں کا بڑا دل چاہتا ہے اس کو سننے کو، ان کو اس میں بڑا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ نفس ہے نا، نفس ہمیں ان لذتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہمیں کیا پھر کریں، ہم کیسے معاملہ کریں. تو ایسے شعراء کی یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ جو سنی سنائی باتوں پہ اور ادھر ادھر کی لفاظی کے اوپر جو ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں اور وہ خود بہکے ہوئے ہیں اور وہ خود پریشان ہیں، تو جب ہم ان کی باتیں سنیں گے تو ہمارے پر کیا اثرات آئیں گے. یعنی ہمیں جب بھی کسی انسان کی بات سننی ہے، کسی کا کلام سننا ہے، کسی کی رائٹنگ دیکھنی ہے، کسی کا ایکسپریشن دیکھنا ہے، تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ مجھے قرآن کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. اسی لیے آگے کیا کہا گیا ہے؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں. تو یہاں پر خاص طور پہ کیا کہا گیا تھا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی ایک وہ شخص ہے جو شاید شعر و شاعری کرتا ہے، اپنے ایکسپریشن کے ذریعے اللہ کی بات کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کا عمل بھی بتا رہا ہے. یعنی آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب شعراء کے مجلس میں آپ جائیں تو وہ جام پکڑ پکڑ کے جھوم رہے ہوتے ہیں، اور اگر جام سامنے نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی شاعری میں تو یہ جام ہی ہے، محبوب ہی ہے، عشق کے کہانیاں ہیں اور قصے ہیں. اور انہی باتوں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی، اس کا سفر ہم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ یہ سفر ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سفر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، یا ایسے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہمیں اس قرآن کی ہی آیات کے ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے. جیسے ہم اپنے جو ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، جب ان کی پوئٹری پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا بھی ہے نا کہ جب وہ بچپن میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد نے گزرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھو کہ تمہیں لگے کہ تمہارے لیے، ہر آیت کو پڑھ کے سوچو اس میں تم سے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بتا رہے ہیں. اور یہیں سے دیکھیں کہ ان کی زندگی بدلی، کہ ان کے اشعار جو ہیں وہ قرآن کی آیات کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں.
جندب بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کسی غزوے میں زخمی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا، تو آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے کہ تو ایک انگلی ہی ہے اور تیرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے۔ یعنی کئی دفعہ لوگ نا اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعری کرتے تھے، وہ تو بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ اشعار پڑھے جاتے تھے، لیکن آپ ذرا ان اشعار کو دیکھیں تو صحیح، ان کی کوالٹی تو دیکھیں۔ اور پھر جو ہم اپنی شعر و شاعری پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو مختلف بہت مشہور شاعر ہیں، ان کے جب آپ ان کی وہ زندگی کے حالات بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ادھر سے محبت میں دھوکہ کھایا، اب ان کو ادھر محبت ہوگی، اور پھر وہ یہاں پر جام لے کے بیٹھے رہتے تھے، وہ روتے رہتے تھے۔ اور ہمارے ٹیچرز جب ہمیں 9th 10th گریڈ میں بھی جب وہ اشعار پڑھاتے ہیں تو ہوتا تو وہ عشق اور محبت کے قصے ہیں، لیکن شرمندہ وہ کہتے ہیں آپ اس میں یہ سوچ لیا کریں نا یہ اللہ کی محبت میں ہے۔ اور وہ اسٹوڈنٹس بھی ہنس رہے ہوتے ہیں دل میں کہ یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شاعری سے بھرے۔ یعنی کون سی شاعری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ جو بالکل فضول اور بےہودہ قسم کی شاعری ہے۔ اور ویسے بھی ہم میں سے ہر شخص کو ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کسی بھی لٹریچر کو، بک ریڈنگ کو، کسی بھی اور اپنے ٹیلنٹ کو بلڈ کرنے کے لیے اس میں کتنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں اور قرآن میں کتنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں۔ اگر ہمارا وہ سائیکل درست نہیں ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے کا تو ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا، نہ سمجھنے کا ٹائم مل رہا ہے، لیکن باقی آپ دیکھیں ہم نے کتنی تھیوریز پڑھ لی ہیں، کتنا کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، تو یہاں پہ پھر ہمارا حساب ہوگا نا، ہمیں پھر جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں پہ اچھے شاعر کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں، اس کے اشعار میں اسلام کی چھلک ہے، ایمان کی چھلک ہے، اس کا ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب ایمان انسان ہے۔ اور وہ وہی ہو سکتا ہے نا جو کہ پھر اپنے اس دین کو صحیح طرح سمجھنے میں تھوڑا وقت بھی لگاتا ہے۔ تو ہم میں سے جو بھی شخص سمجھتا ہے کہ میرے اندر اچھا ایکسپریشن کا ٹیلنٹ ہے تو وہ کیا کرے؟ قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھائے تاکہ اس کی ویژن ڈیولپ ہو، اس کا مقصد ڈیولپ ہو اور اس کے مطابق پھر وہ آگے بڑھ سکے۔ 19واں پارہ اور سورہ النمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ نمل جو ہے اس میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا اظہار اور ان کی شکر گزاری کی طرف جائیں گے اور بہت سی مثالیں ایسی دیکھیں گے۔ اب اس میں جو سب سے پہلی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کی آیات اور کتاب مبین کہ یہ کیا ہے؟ روشن کتاب ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں جب ان سے کہا جائے کہ آئیں آپ قرآن کی مجلس میں قرآن کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، اور پوچھا جائے کیوں ڈر لگتا ہے؟ ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پھر اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا، یا یہ کہ اگر ہم کچھ پڑھ لیں گے اور پھر ہم اس کے مطابق کام نہ کر سکے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ بات کہ یہ تو روشن کتاب ہے نا، یہ تو آپ کو وہ ایک سوچ بھی دے گا، ایک طریقہ کار بھی سکھائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ڈرنا تو تب چاہیے نا کہ آپ کو کوئی کام کہہ دیا جائے اور اندھیرا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اس روشنی کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور وہ ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آج کل کی نوجوان نسل کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا ہے؟ نمازیں پڑھانا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور اپنے وہ پیسہ جو ہے، زکوٰۃ تو ابھی وہ نہیں دے رہے، لیکن یہ کہ پیسے کا صحیح استعمال نہیں ان کو پتہ، یعنی وہ ہر چیز اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے، میری اتنی پاکٹ منی ہو، یا یہ کہ آج کل آپ دیکھیں کہ بچوں نے، چھوٹے بچوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں یا ٹک ٹاکرز بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایسے فورمز پہ موجود ہیں جہاں سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کام ہم درست کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن بس پیسے کمانے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسری چیز دیکھیں، آخرت کے بارے میں تو وہ سوچتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہی روشن کتاب جو ہے نا اس کو ان کی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس معاملے میں نا بچوں کا قصور نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بچے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، بچے تو اسکول کالج کی پڑھائی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، بچے تو صبح اٹھنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، بچے تو ہیلدی ایٹنگ میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، وہ تو ان کے جسم میں جو ہارمونز ہیں، ان کی عمر کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تمام دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو خود کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو،
اور یہ اس طرح سے کرو، ان کو کنونس کرتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی تھوڑی سختی کر کے. لیکن قرآن کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ بچے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. بچے کا دل چاہے گا، بچہ سمجھے گا تو یہ کر لے گا، بچے کا دل نہیں چاہے گا تو نہ کرے. تو یہاں سے ہمیں یہ ضرور فارمولہ اپنے لیے اپنا لینا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو لازماً اس روشن کتاب کے ساتھ جوڑنا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے وہ بھی اس پیغام کو سمجھیں. کیونکہ جیسے جیسے ان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، نمازوں پہ توجہ دیں گے، اور اپنے کریئر چوائسز اور اپنا پیسہ کمانا، اس میں بھی وہ دیکھیں گے کہ حرام کام ہماری زندگی میں شامل نہ ہو. اور آخرت کے جب ان کے اندر یقین آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے تمام اپنے معاملات جو ہیں، چاہے ہمارے والدین یا بزرگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم نے ان کو اللہ کی خاطر جو ہے وہ درست طریقے سے کرنا ہے. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار بن کر کے دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان دہ ہوں گے. بے شک آپ کو اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. یاد ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاتا ہوں تاکہ تم سینک تاپ لو. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، غالب اور حکمت والا. یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نام آ رہے ہیں؟ العزیز، الحکیم. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غلبے میں یہ بھی شامل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حکمت ہے کہ تمام معاملات کو کیسے رن کرنا ہے. تو جب بھی ہم سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ ایسے سوال بھی اٹھاتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسے کیوں نہیں ہو رہا، اس وقت اپنے آپ کو تھام کے یہ اس بات پہ لانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا غلبہ ہے، ایوری تھنگ از پاسبل فار ہم، تو پھر یہ جب نہیں ہو رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو اپنی لاٹھی ڈال دے. موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ خوف نہ کھا میرے حضور میں، اور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ خوف نہ کھائیں. یہ کون سے خوف کی بات ہو رہی تھی؟ طبعی خوف کی بات ہو رہی تھی نا، کہ ایک دم سے جب انہوں نے ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگ دیکھی تو ان کو کیا محسوس ہوا. یعنی ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی بڑی معرفت رکھتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اپنی طرف سے سب وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کاکروچ اور چھپکلی کو دیکھ کر ڈر لگتا ہو. تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اچھا اس کی تو ایمان کی کمی ہے. یا جیسے کئی دفعہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ڈر لگتا ہے، آپ ان کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ، بچہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھو، دعائیں پڑھو، جاؤ جا کے لیٹ جاؤ. تو اگر بچے کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اس کو دعائیں بھی پڑھائیں، اس کو یہ بھی یقین دلائیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن جو طبعی خوف ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، لائٹ آن کر دیتی ہوں، کمرے کا دروازہ کھول دیتی ہوں، تاکہ وہ بچے آہستہ آہستہ اس سے ڈیل کرنا سیکھیں. پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. پس دیکھ لیجئے کہ اس فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے پاس سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب یہاں پہ خوبصورت واقعات شروع ہو رہے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. اور اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، انہوں نے اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب علم ہمارے اندر آتا ہے تو پھر اللہ کی شکر گزاری بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ فضیلت دی تھی جو کہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور وہ سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یعنی وہ پرندوں کی بولی جو تھی وہ سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میرے پاس علم اتنا تھا، میں نے ایسے ایسے کورسز کیے ہوئے تھے، یہ کچھ میں جانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ سب کچھ دے دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہم ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے، اگر ہمیں کوئی کوالٹی یا کوئی ٹریٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہی جو ہیں وہ کل ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہم پہ یہ فضل ہوا کہ ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈسپلن کتنا نظر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب ان سے ڈیل کر رہے ہیں تو ایک ڈسپلن منظم طریقے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے لیے یہاں پہ تو لائن بنانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ لائن میں کھڑے ہو تو ہم اس کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دس ٹو می، کہ مجھے لائن بنانی پڑے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچی تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اور اس کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے۔ کون سی دعا انہوں نے اس وقت کی تھی؟ ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ خوبصورت دعا ہے جو کہ ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے۔ کیا وہ فرماتے ہیں، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سے شکر نہیں کیا جاتا، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے مسائل ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ کی توفیق تو ویسے بھی ہر معاملے میں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، نماز پڑھنے کی توفیق، حیادار ہونے کی توفیق، سچ بولنے کی توفیق، یعنی جہاں پر آپ کو لگے تو آپ اللہ کے آگے جھک جائیں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت ہی کمزور انسان ہوں، تو مجھے توفیق دے گا تو پھر میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی شکر گزاری کی دعائیں بھی کرتے ہیں تو اس میں اپنے والدین کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نیک اعمال پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ وہی بات ہے کہ کمپنی کے اثرات جو ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو شکر گزاری ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آج ہم دیکھیں کہ نعمتوں پر ہم کس طرح سے شکر ادا کریں، ہم کہتے تو رہتے ہیں، بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں، جب بچہ ہمارے پاس آ کے کہتا ہے ہم بور ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شوہر بیوی میں بھی کئی دفعہ یہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ تم شکر نہیں کرتے یا تم شکر نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے دل سے شکر جو ہے ادا ہونا چاہیے، یعنی انسان کیا کرے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ پابند ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل سے جو ہے وہ ایک شکر کی کیفیت جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اور دل سے شکر کی جو ہے وہ 5 بنیادیں بتائی جاتی ہیں، جیسے شکر کرنے والا اپنے محسن کے سامنے جھک جائے اور اس کی محبت سے سرشار ہو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا کرے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرے۔ تو اگر ہم یہ چیک لسٹ اپنے سامنے رکھیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں سے کون سی بات پہ عمل کریں یا کون سی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے جس کی وجہ سے پھر وہی بات ہے کہ شکر گزاری کا وہ لیول نہیں آتا۔ پھر یہ کہ جب دل میں شکر گزاری ہو تو زبان سے اس کا اعتراف جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے کہ جب انسان زبان سے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے تو پھر ایک تو خود پسندی میں نہیں جاتا، فخر میں نہیں جاتا، تکبر میں نہیں جاتا، غرور میں نہیں جاتا، بس ہر بات پہ انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر انسان کو اپنے اعضاء جو ہیں ان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز، ایون انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوتی ہیں، آپ کا گھر بار ہے اور آپ کی اولاد ہے، ہر ایک پہ جو ہے آپ شکر کرتے ہیں۔ بعض سلف کا یہ قول ہے کہ 3 چیزوں سے شکر کی تکمیل ہوتی ہے۔ پہلی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمت تمہیں کس نے عطا کی، پھر تمہیں اس کی حمد کرنی چاہیے، یعنی بیٹھ کے ہم سوچیں نا کہ کیسے آئی، اس کا لنک کہاں سے بنتا ہے۔ دوسری بات، جو کچھ اس نے عطا کر دیا اس پر راضی بھی ہو جاؤ،
جو مل گیا ہے ہم یہ نہ کہ ہائے اچھا یہ مل جاتا یہ کرتے. جیسے دعا کے لیے بھی ہم کہتے ہیں, کبھی ہم کسی چیز کے لیے بڑے ڈیسپریٹلی دعا مانگتے ہیں اور جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہو دعا قبول ہوگی, تو کچھ اور مانگ لینا چاہیے تھا نا, ایسی میں نے یہ والی دعا مانگی. ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر کچھ اور بھی مانگ لیں اس وقت, کیونکہ ہمارے لیے کوئی کوٹا تو نہیں آیا دعائیں مانگنے کا کہ بس جی آپ صرف 5 دعائیں مانگ سکتے ہیں اور اس کے بعد ختم. ہم تو جتنی مانگنا چاہیں اپنے رب سے, جتنا تعلق بڑھانا چاہیں اور اس سے فریاد کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جب تک تم اس چیز سے نفع حاصل کرتے رہو اور اس کی قوت تمہارے جسم میں برقرار رہے تب تک اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو. پھر اسی طرح انسان کے جو اعضاء سے شکر ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وجودی ہوتا ہے, یعنی انسان اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں استعمال کرے, اور ایک عدمی ہوتا ہے, یعنی اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. مثلا ہاتھ کا کیا شکر ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس میں استعمال کیا جائے, لیکن اگر غلط جگہ کلک ہو گیا, غلط جگہ کسی کو مار دیا یا کر دیا یا ہاتھ اٹھا دیا, تب آپ سمجھیں کہ یہ ناشکری کی کیفیت ہو جائے گی. پھر ایک عام شکر ہوتا ہے اور ایک خاص شکر ہوتا ہے. عام شکر کیا ہوتا ہے کہ زبان سے آپ نے حمد کر دی, اعتراف کر دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اور خاص شکر یہ ہوتا ہے کہ زبان پر تو اللہ کی تعریف کا ایک ترانہ چل رہا ہے, انسان کا دل معرفت سے سرشار ہے, اعضاء جو ہیں وہ لگاتار اللہ کے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, اور جتنے اعضاء ہیں وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کر کے حرام سے بھی بچا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم شکر کی بات کریں تو دعا کے ساتھ ہم اپنے پاس ان پوری چیک لسٹ کو بھی رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا, کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے. اب یہ ایک اچھے استاد کا ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ اچھے لیڈر کا پتہ چلتا ہے کہ جب سارے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہیں تو اگر ایک شخص بھی غائب ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کدھر ہے. یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے پاس کوئی صریح دلیل بیان کر لے. یعنی یہاں پر اب دیکھیں اس کو سزا بھی ملے گی اگر اس نے صحیح کام نہ کیا ہوا ہو. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں, میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے اس کے کام انہیں بھلا کر دکھلا کر. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا, کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے. کیسی لیڈرشپ تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ آپ دیکھیں اتنے جو پرندے اور اتنے ہیں اس میں سے ایک ہدہد غائب ہے, ان کو پتہ چل گیا. یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں, میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. اب یہ کہ جب ہدہد آیا تو اب اس نے کیا بیان کیا. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا, بس وہ ہدایت پر نہیں آتے. اب ہدہد جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پوری ایک واقعہ لے کر آیا کہ ایک عورت جو ہے وہ کس طرح سے بادشاہت کر رہی ہے, بہت ڈائنامک قسم کی اس کی پرسنالٹی, اس کی ڈائنیسٹی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے. سلیمان نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کیا کہ فوراً آپ سوچیں کہ ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے کہ کسی اتھارٹی کے پاس کوئی ایک آتا ہے مخبری کرتا ہوا اور اس کو کوئی رپورٹ دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا فوراً اڑا دو اس کو. نہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ پہلے ہم تصدیق کریں گے, دیکھیں گے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں درست. میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے, پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جیسے آج کے دور میں ہم کوئی ای میل کر دیتے ہیں, کوئی میسج کر دیتے ہیں, تو اس دور میں انہوں نے خط بھیجا. وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے. اب ہم وہاں کی سٹوری دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو جو ہے وہ ملکہ سبا تھی, اس کو جب وہ خط ملا تو اس نے بھی کیا کیا, کیونکہ وہ بہت ایک ایسی خاتون تھیں جو کہ اپنی لیڈرشپ رول میں تھی, تو انہوں نے بھی مشورہ لیا پورے سرداروں سے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ جو سلمان کی طرف سے ہے اور بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. کس نام سے انہوں نے شروع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انہوں نے کہا کہ یہ اس کی طرف سے، کنگ کی طرف سے. اب دیکھیں یہ شرک کرنے والے لوگ تھے. یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. اس نے کہا اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کرتی. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں. آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں. بہترین معاملے سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ حالانکہ وہ ایمان پہ نہیں ہیں لیکن سوچو بچار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس خط کا کیا کرنا چاہیے، اس انویٹیشن کا کیا کرنا چاہیے. اور سردار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بالکل مقابلہ کریں گے، لیکن فیصلہ آپ کر دیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو مان رہے ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ کہ جنگی معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی طرف نشاندہی کی. میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھ لیں گے کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام بھی اسیس کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا جب میں لیٹر بھیجتا ہوں، ایک رکا بھیجتا ہوں، تو اس کے جواب میں کیا آگے سے وہ آتا ہے معاملہ. اور انہوں نے جب رکا پڑھا تو وہ کیا کہتی ہیں، اب میں تحفہ دے کے بھیجتی ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے. بس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو. تو سلیمان علیہ السلام ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء بھی ہم پوری ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر اگر ان کے پاس ایسی سلطنت نہیں بھی تھی تو کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کے پیچھے اپنا دین مذہب نہیں چھوڑا. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے تو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام ان کی تو کنگڈم ہی بہت زیادہ، ان کے پاس کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جو کسی اور کو نہیں نوازا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا. ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے. آپ نے فرمایا سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ اب سلیمان علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں. ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں. یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں ہوں بھی امانت دار. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی سارے جنات جو ہیں وہ جادو میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے جن بھی ہیں جو کہ بات ماننے والے ہیں اور صحیح کام کرنے والے ہیں. اس نے کہا کہ میں امانت دار ہوں، میں جاؤں گا اور وہ لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گا. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکیں اور اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار غنی اور کریم ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت آؤٹ آف وہ ہوتی ہے، نارم ہوتی ہے، کچھ ایسی ایکسیپشنل بات ہو جاتی ہے، تو انسان یہ جب کہتا ہے، جیسے کئی دفعہ آپ دیکھیں کچھ چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہے، کسی کورس میں داخلہ لینا ہے اور آپ نے وہ لے لیا، تو آپ کہتے ہیں دیکھا میرا اتنا اچھا جی پی اے تھا، اس کی وجہ سے ہوا، یا ہم نے ایسے طریقے سے یہ پرفارما فل کیا تھا، انٹرویو دیا تھا. اس وقت ہم سب کو یہی بات یاد رکھنی چاہیے ھذا من فضل ربی، کیونکہ بیسیکلی ہم اپنے آپ کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، جو سوچ دیا، اس کی وجہ سے ہم نے محنت کی ہے، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے وہ محنت کی اور ہمیں وہ چیز حاصل ہوئی جس کی طرف ہم کوشش کر رہے تھے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے سارا کچھ نہ کریٹ کرتا، وہ فضل ہم پہ نہ کرتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. ہم سے زیادہ کئی دفعہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور جب انسان اس طرح سے سوچتا ہے نا کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا ہی فضل ہے جو مجھ تک پہنچا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، شکر گزاری کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی بات کرنا شروع کر دیں کہ اچھا میں تو یہ ہوں اور میں تو ایسا ہوں اور میں نے تو یہ کیا ہے، جیسے اکثر لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ایک بڑا ٹپیکل سا جملہ بولتے ہیں کبھی غرور نہیں کیا. اس وقت یہ بولنے کے بجائے اللہ کے فضل کو یاد کرنا چاہیے تاکہ پھر ہمارے اندر شکر گزاری کی، ہیوملٹی کی کیفیت آئے. حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا تخت بھی ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ
جو ہے ملکہ سبا جو ہے وہ آ گئیں، اور وہاں جب وہ پہنچی ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پہلے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دی تھی، اور جب ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ اس سے ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ اب یہاں پہ کیا واقعہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے ان سے بات کی، اس کا وہ دکھایا کہ یہ تو اس کا جو پورا تخت تھا وہ بھی یہاں پہ موجود تھا۔ پھر جب اس کو کہا گیا کہ اس محل کی طرف چلے، اور یہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن آتی ہے کہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ فلور تھا کہ وہ اس نے سوچا کہ شاید یہاں پہ پانی ہے نیچے۔ جیسے آج کل تو ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل آپ دیکھیں کہ کئی ہوٹلز میں آپ جاتے ہیں، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، یا کئی ایسے پکنک سپاٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ اب تو سمندر کے نیچے لوگوں نے ایسے ولاز، ہٹس اور ریسٹورنٹس تک بنائے ہوئے ہوتے ہیں انڈر واٹر، جس میں آپ پانی ہوتا ہے، تو قدموں کے نیچے پانی رکھنا جو ہے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس وقت جو تھا وہ اس کے لیے ایک بہت امپریسو چیز ہوئی۔ اور اس میں الٹیمیٹلی کیونکہ خیر موجود تھی تو وہ کیا کہتی ہے، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے جان پہ خود ظلم کیا اور میں رب العالمین پر جو ہے ایمان لے آئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان میں جب خیر ہوتی ہے نا، اور وہ اپنے بہت سے معاملات خیر پہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ملکہ سبا کا پورے ہسٹری دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ مشورے لے رہی ہے، وہ بات چیت کیسے کر رہی ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہے، وہ لڑائی جھگڑے جو ہے اس کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب انسان میں خیر ہوتی ہے، اندر سے خیر ہوتی ہے، اس کے لیے اس میسج کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یقیناً ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ 2 فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا مار دیں گے اور ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کی وجہ موجود نہ تھے بلکہ ہم سچے تھے۔ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھ ہی نہ رہے تھے۔ دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی اس میں بڑی نشانی ہے، ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اب آپ دیکھیں اصل میں بچنے والا انسان کون سا تھا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا تھا، جو کہ توحید کو سمجھتا تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ملکہ سبا کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ سمود کی طرف آ رہے ہیں کہ ایک پوری قوم ہے جو سمجھنا نہیں چاہ رہی، اور ایک وہ ملکہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سمجھ رہی ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ توحید جو ہے نا، اس کو جاننا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کے مطابق ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جدان کا بیٹا زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اسے فائدہ دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یوں نہیں کیا اور کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما دینا۔ یعنی ایک انسان جو بہت کچھ کرتا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں بن رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، تو یہ ساری نیکیاں اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں جو ایک اہم چیز پتہ چلتی ہے جب ہم اللہ کی معرفت اور توحید کی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت سے شرکیہ امور سے بچانا پڑے گا۔ اور جب ہم توحید، اللہ کی ذات کی جو توحید ہے اس کی طرف جاتے ہیں، تو کچھ پوائنٹس میں آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ کسی فرشتے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، یہ اللہ کی ذات کا جز سمجھنا یا اللہ کے نور سے سمجھنا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے توحید ہمارے لیے پھر مشکلات ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ 3 میں سے تھا، 3 میں سے 1 تھا، یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو کائنات کی ہر چیز میں موجود سمجھنا، جس کو ہم وحدت الوجود کہا کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہو جانے کا عقیدہ، جس کو ہم وحدت الشہود کہتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھنا جو ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندے کی ذات میں مدغم ہو جانے کا عقیدہ، جس کو حلول کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں توحید کا پتہ ہو، وہاں ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر شرک جو ہے اصل میں ہے کیا۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کے کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو ہم اپنے شہر سے دربدر کر دو، اور یہ تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اور اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہی ہم لگا چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، پس انہیں دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش برسی۔ تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کے آگے جھکنا، اور اللہ سے ساتھ جو شرک ہے اس معاملے میں محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔